اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، بہت سے ایسے شعراء اور ادیب ہیں، یعنی کہ اگر ہم شروع کریں میر تقی میر سے غالب، اقبال، فیض، فراز اور بہت سے ایسے شعراء ہیں جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اور یا ہماری ان میں سے بہتوں سے شاید کبھی ملاقات ظاہر ہے پاسبل ہی نہیں تھی اور بہتوں سے ہوئی نہیں ہے ہماری، یا بہت سے ایسے شعراء آج بھی موجود ہوں گے جن سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ گزر گئے اس دنیا سے، لیکن جو اصل چیز وہ چھوڑ کے گئے ہیں اپنا ورثہ، وہ ہے ان کا کلام، وہ ہے ان کی تحریریں اور وہ ہے ان کے اشعار۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز جو ہے یقینی طور پہ وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر کسی شاعر کا کوئی کلام زندہ کچھ عرصے بھی رہ جائے تو وہ بہت بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے۔ میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک بہت زبردست شاعرہ پچھلے ہفتے ہمیں داغ مفارقت دے گئیں، اس دنیا سے چلی گئیں، محترمہ عظمیٰ صدیقی صاحبہ کا 9 مارچ 2018 کو جمعے کے دن انتقال ہو گیا۔ ان شاعرہ سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ میں بہت عرصے سے شعر و ادب کی محفلیں سجا رہا ہوں، لیکن کچھ میری بدقسمتی رہی اور کچھ ان کی بیماری نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں نے ان کو کبھی لائیو کسی پروگرام میں نہیں سن سکا، یہ بھی میری بدنصیبی رہی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے لگ بھگ بہت سے ہمارے احباب جو سینئر احباب ہیں، جب انہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور ان کا کلام مجھے بھیجا اور میں نے اس کو پڑھا اور دیکھا اور افسانے ان کے دیکھے، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی۔ محترمہ عظمیٰ صدیقی صاحبہ کراچی میں پیدا ہوئیں، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، وہیں لیکچرر وہ مقرر ہوئیں، اس کے بعد وہ جرمنی چلی گئیں، جرمنی سے ڈپلومہ کیا، وہاں سے پھر انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور شعر و ادب کو بھی جاری رکھا۔ وہ افسانہ نگار بھی تھیں، بہت اچھے انہوں نے افسانے لکھے ہیں، اشعار ان کے جو ہیں وہ یقینی طور پہ مانے جانے ہیں، ان کی کتاب بھی ایک آ چکی ہے۔ اس تمام چیز میں اگر میں کہہ سکوں کہ ان کا کلام جو تھا وہ یقیناً حقیقت پسندی پر مبنی تھا، ان کی بہترین شاعری وہی ہے اور وہی کلام میں نے چنا بھی ہے آج ان کا، جو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت کے قریب ہے۔ انہوں نے جس طرح زندگی کو برتا، جس طرح زندگی کو دیکھا، اس کو اپنے اشعار کے قالب میں ڈھال دیا۔ میں ان کا ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد ایک نظم ان کی سناؤں گا کہ گردش وقت کے پاؤں نہیں ٹھہرا کرتے، گردش وقت کے پاؤں نہیں ٹھہرا کرتے، آج کچھ اور ہیں کل اور نظارے ہوں گے۔ یہ خوبصورت شعر یقینی طور پہ ان کے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کے اشعار کہتی تھیں۔ میں ایک نظم ان کی سناؤں گا جو کہ یقینی طور پہ آج کے حوالے سے بھی ان کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ ماں کے حوالے سے اتنی شاندار کسی نے نظم کہی ہوگی، یقیناً بہت سی نظمیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ نظم دیکھیے گا کہ منتظر اب نہ کبھی ماں کی نگاہیں ہوں گی، اب نہ وہ ہوں گی نہ اب ان کی دعائیں ہوں گی، گرد اوڑے ہوئے چپ چاپ سے کمرے ہوں گے، سسکیاں لیتی ہواؤں کی صدائیں ہوں گی، سوکھے پتوں سے ڈھکا ہوگا وہ گھر کا آنگن، در و دیوار پہ جالے کی ردائیں ہوں گی، ایسی گردش میں میرے گھر کا ستارہ ہوگا، کب یہ سوچا تھا کہ ایسی بھی سزائیں ہوں گی، نہ وہ دامن نہ وہ آنچل نہ وہ سایہ ہوگا، نہ تیرے پیار کے خیمے کی پناہیں ہوں گی، نہ وہ تھامے نہ سمیٹے تیری باہیں ہوں گی، وہ جو بس جو ہوں گی تو زمانے کی جفائیں ہوں گی، کون اب تیری طرح مجھ سے کرے گا الفت، حوصلہ دیتی مجھے کس کی وفائیں ہوں گی، کون اب دیپ جلائے گا سرے لوح مزار، زرد ہوتی ہوئی بیلوں کی قبائیں ہوں گی، صبر جو تو نے کیا اس کا تو حاصل کیا ہے، ساتھ میں تیرے مگر رب کی رضائیں ہوں گی، دامن شافع محشر کا سہارا جو ملے، ابر رحمت کی تربت پہ گھٹائیں ہوں گی۔ یہ خوبصورت نظم انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہی، اور صرف چند اشعار میں اور سناؤں گا اور پھر ان کا تذکرہ جو ہے ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن ہمارے ہاں اس پروگرام میں ایک اور ان کی نظم سناؤں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے تنہا کہاں جا سوئی ہو، ایک وادی گمنام کا خاموش شہر، جس جگہ جا کے کبھی لوٹ کے آیا نہ کوئی، زیست کا نغمہ دوبارہ کبھی گایا نہ کوئی،
جس جگہ سے میں تمہیں ڈھونڈ کے لا سکتی نہیں، اور اگر چاہوں تو پیچھے بھی آ سکتی نہیں۔ اب یہاں کون ہے اپنا جو میری بات سنے، میری تنہائی کا قصہ تو میری رات سنے۔ کون عمر بھر کے لیے ساتھ لیے چلتا ہے، دیا ہر گھر کا تو صرف اپنے لیے جلتا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کے تنہا کہاں جا سوئی ہو، اے میرے خاک وطن، اے ہوائے گلشن۔ میں بہت دور ہوں، تم ہی میرے کچھ کام آؤ، پتیاں تھوڑی گلابوں کی اڑا کر لاؤ، پھر میری ماں کی تربت پہ بچھا دو ان کو، میرے لہجے میں محبت سے صدا دو ان کو، اس دنیا کے ہر ایک سکھ کی دعا دو ان کو۔ یہ تھی محترمہ عظمیٰ صدیقی صاحبہ، جو نہ صرف شاعرہ تھیں بلکہ بہت زبردست افسانہ نگار بھی تھیں۔ غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں اور مختلف حوالوں سے افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن اس موقع پہ میں نے سوچا کہ ان دو نظموں کا انتخاب کیا جائے اور ان کے بارے میں بات کی جائے۔ اس سلسلے میں میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ کا، محترم امجد مرزا امجد صاحب کا، محترم شفیق مراد صاحب کا، اور خاص کر میری بہن سیمی برلاس صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے حتی الامکان مدد کی اور فراہم کیے یہ نوٹس کہ میں عظمیٰ صدیقی صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کر سکوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ دوستو، موت و زندگی، آنا جانا، یہ سب تو ہوتا ہی رہے گا، یقینی طور پہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، ان کا بھی خاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی سے جڑے ہوئے گیت اور اشعار کہتے ہیں۔ ان کی جو غزلیں ہیں اس کے اندر زندگی کا کرب بہت واضح اور نمایاں ہے۔ انہوں نے جس طرح زندگی کو جھیلا ہے، جس طرح برتا ہے، اس طرح اس کو اپنے اشعار کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ نوجوان شاعر ہیں اور اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ اب ایک کتاب ان کی آ چکی ہے، نیا چاند، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نئے ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، نئے جذبات اور عکاسی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک شعر سے میں ان کو تعارف کراتا ہوں کہ بات شادی کے بھی گندم کی کٹائی پر ماں، ہاتھ بیٹی کا بٹانے کو چلی آئی ہے۔ آج کے میرے مہمان عاصم ندیم صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ عاصم بھائی، آپ سے پہلے بھی میری بات ہوئی ہے مختلف چیزوں پہ، اشعار کے حوالے سے بھی۔ آپ، میں نے جیسے کہا کہ زندگی کو جس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح اس کو اشعار کے قالب میں ڈال دیتے ہیں، یہ تجربہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ سہیل بھائی، سب سے پہلے شکریہ آپ کا جی، کہ آپ نے دوبارہ یاد کیا۔ اصل میں شاعری جو ہے وہ ہوتی وہی ہے جو کہ آپ کو کی زندگی کے جو تجربے ہیں ان سے سیکھ کے جو آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے ان کو الفاظ کی صورت میں آپ ڈالیں، تو یہی شاعری ہے۔ اور باقی جو ہے کہ یہ کچھ بندے جو ہیں وہ مقصد ایک افسانوی شاعری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ایک شاعری کا حصہ ہے، لکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرسنلی میرے خیال میں جو ہے وہ حقیقت پسندی زیادہ میں جو ہے پسند کرتا ہوں۔ اور جب ایک چیز کی طرف آپ چلتے ہیں تو خود بخود پھر شعر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی شاعری تو مطلب آپ کی جو شاعری میں مجھے جو زیادہ مواد نظر آیا، بہرحال آپ دنیا کے سب سے بڑے شاعر لندن میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری میں خاص کر کے جو گاؤں کا کرب ہے اور جو دکھ ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، پھر ہم آپ کی شاعری سنیں گے۔ جی، میں وہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا گاؤں ہے گجرات کے ساتھ کنواہی گاؤں ہے، نارووالی۔ اچھا، تو زندگی گاؤں میں گزری اور زیادہ جو ہے کہ وہاں ہی جو ہے بلا بڑا۔ یہاں اگر میں 20-21 سال میں یہاں آیا تو لیکن وہ چیز جو بچپن میں آپ نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے وہ نہیں بندہ بھول سکتا۔ تو وہ چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے بندے کے، ابھی آپ چاہے 80 ایئر کے ہو جائے، اس کے باوجود آپ اپنا بچپن وہ جو چیزیں ہیں وہ اس سے جڑا ہوتا ہے انسان۔ ہاں بالکل، وہ بندہ، تو اس لیے یہ چیز شاعری میں آٹومیٹیکلی جو ہے بندہ وہ آ جاتی ہے، لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آ جاتی ہے یہ چیز۔ بے شک۔ آپ کی میں نے کچھ جدید اور نئی غزلوں کے حوالے سے جیسے میں نے تذکرہ کیا، میں نے دیکھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کلام کے بھی کچھ تھوڑے سے ٹکڑے ہم سنتے رہیں تاکہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو بھی جاری رہے۔ تو کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ یہ بھی آپ نے جو شعر سنایا تو اس پہ غزل آپ کو میں سناتا ہوں کہ راہ سے برف ہٹانے کو چلی آتی ہے، واہ واہ، راہ سے برف ہٹانے کو چلی آتی ہے، دھوپ ہر روز نہانے کو چلی آتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ راہ سے لیکن نیا خیال، برف ہٹانے کو چلی آتی ہے، واہ،
धूप हर रोज नहाने को चली आती है, क्या बात है, रात भर मेरे चिरागों को बुझाती है हवा, वाह, रात भर मेरे चिरागों को बुझाती है हवा, दिन में हैमों के उड़ाने को चली आती है। हाँ, क्या बात है, बहुत रात भर मेरे हैमों को जलाती है, बुझाती है हवा, रात भर मेरे चिरागों को बुझाती है हवा, दिन में हैमों के उड़ाने को चली आती है, बाद शादी के भी गंदम की कटाई पर माँ, हाथ बेटी का बटाने को चली आती है, घर तो सैलाब की जद में नहीं आया आसिम, घर तो सैलाब की जद में नहीं आया आसिम, क्यों ये हलकत के गिराने को चली आती है। वाह, फिर पढ़िएगा, वाह, घर तो सैलाब की जद में नहीं आया आसिम, क्यों ये हलकत के गिराने को चली आती है, हलकत के गिराने को चली आती है, रात से बर्फ हटाने को चली आती है, धूप हर रोज नहाने को चली आती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जैसे आपने तस्करा किया मौसमों के हवाले से, मेरे हमेशा से सवाल शोरा से रहा है, बड़ा वैलिड सवाल शायद होगा कि मौसमों की तब्दीली का असर जितना शायर पे होता है शायद किसी और पे नहीं होता, लेकिन वो मौसम जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो मौसम यहाँ आके बदल गए हैं। यानी कि यहाँ हमें मौसम सर्दी से ज़्यादा गर्मी पसंद आ जाती है, बरसात से ज़्यादा धूप पसंद आ जाती है, तो वो शायरी में भी उसका कुछ रंग आया आपने जैसे बिल्कुल। ये जो गज़ल बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, और जब ये बर्फ़ हुई है तो तभी ये गज़ल जो मतला जो है कि राह से बर्फ़ हटाने को चली आती है, धूप हर रोज़ नहाने को चली आती है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है मौसम का एक 100% है कि ये शायरी पे और मूड पे अफेक्ट होता है बंदे का। वेरी गुड। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जी, हाफिज मंसूर अहमद नाम है मेरा। हाफिज साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या कहेंगे आप? ये आसिम भाई, मैं सुन रहा था, इनको बहुत खुशी, जी मेरे उस्ताद हैं। अरे वाह, क्या बात है जी। अभी तो हमने इनसे उनके उस्ताद के बारे में नहीं पूछा और शागिर्द नहीं, शागिर्द नहीं भाई है मेरे, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। जो एक लफ्ज भी सिखा दे वो उस्ताद होता है जनाब जी। नहीं, सच्ची बात तो ये कि मैं पहले लिखता था, मुझे नहीं पता था कि ये जो इसका वजन कैसे किया जाता है जी, तो इन्होंने मुझे बताया है। क्या बात है, इनके लिए कितनी इज्जत है मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत है आपकी। बहुत सी दुआएं इनके लिए, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, सेहत दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। अभी इनकी फरमाइशी जो आपके प्रोग्राम है हम ज़रूर आपसे बातें करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ज़मीर अब्बास बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से, गुजरात से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? जनाब जी, मेरा नाम ज़मीर अब्बास है जी। ज़मीर अब्बास साहब, वज़ीराबाद गुजरात से बात कर रहे हैं। आपके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम नदीम साहब। क्या कहेंगे इनकी शायरी के बारे में? जी, आसिम नदीम साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और बहुत कमाल शायर है। हम इनके बहुत बड़े फैन हैं जनाब। क्या बात। मैं तो जॉन एलिया साहब और मौसम साहब को हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उनको पसंद किया है। क्या बात। लेकिन ये है कि आजकल के दौर में आसिम साहब की शायरी इतनी पुख्ता और इतनी सच पे मबनी है कि ये सच लिखते हैं चाहे जितना भी कड़वा हो। हाँ। तो हालांकि ज्यादातर शायर जो हैं वो तो सवराती चीजें लिखते हैं जी। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो जॉन एलिया का आपने तस्करा किया, वो हमारे भी पीरो मुर्शिद हैं और उनका एक शेर है ना कि हासिले कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। वाह वाह। तो हमने भी कोशिश यही की कि हमारे जो अहबाब यहाँ मौजूद हैं उनको बुलाया जाए और उनसे उनकी शायरी सुने। खासकर नौजवान शोरा की बड़ी ज़रूरत है, खासकर लंदन में। देखें आप मेन स्ट्रीम में बैठे हैं पाकिस्तान में, वहाँ बहुत शोरा मौजूद हैं, मुशायरे होते हैं, ज़बान का रिवाज है, लेकिन यहाँ ये मुश्किल है। लेकिन नदीम भाई जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हक़ निभा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि यानी जो शायर गुजर चुके हैं इनका कहने पर बिल्कुल उन जितना ही है। हालांकि ये यंग नजर आते हैं लेकिन सोच इनकी बहुत बुजुर्ग सोच है इनकी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी मैंने शेर कल देखा कि पिलाना कब था पानी, पिलाना कब था उसने पानी मुझको। हाँ जी, हाँ, वो तो मशकीज़ा हल्का कर रहा था। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह नदीम भाई, क्या बात है। ये भाईजान आपके इस गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा दिल हमें खुशी हुई कि आप वज़ीराबाद से कॉल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा इंशाअल्लाह फिर हमें कॉल कीजिएगा, हम नदीम भाई की शायरी भी आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं अफजाल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अफजाल साहब, क्या कहेंगे?
میں اسم بھائی کو پہلے تو سب سے پہلے ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کہ ان کی شاعری بہت اچھی اور بہت منفرد ہے جی, اور ان کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں, اچھے دوست ہیں. کیا بات ہے. اور سب سے بہتر جو چیز ہے ان کی وہ کہ یہ دوسروں کو سکھانے میں زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے کہ جو ان سے کچھ سیکھ سکے ایز اے ٹیچر. تو لیکن اصل چیز تو یہی کہ اگر کچھ خود سیکھ لیا ہے تو آگے ضرور ڈیلیور کریں, آگے ضرور لوگوں کو بتائیں, ورنہ وہ فن وہیں کا وہیں گھٹ کے رہ جاتا ہے. اور یہ بڑے ضروری ہے کہ اپنا فن جو کچھ سبق سیکھا ہے وہ ضرور سکھائیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. عاصم بھائی اب تو ماشاءاللہ بڑی فرمائشیں بھی آ گئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا کام بھی کچھ, ہم کلام ہم آپ کا سنتے ہیں پھر سوالات کا سلسلہ وہیں سے ہم جوڑیں گے. جی یہ بھی تازہ غزل ہے جی ارشاد. کہ بارش میں لکڑیوں کو جلانے کی دیر تھی. ہاں ہاں, بارش میں لکڑیوں کو جلانے کی دیر تھی. بارش میں لکڑیوں کو جلانے کی دیر تھی, اٹھنے لگا دھواں میرے جانے کی دیر تھی. بارش میں لکڑیوں کو جلانے کی دیر تھی, اٹھنے لگا دھواں میرے جانے کی دیر تھی. مزدور بیلچے سے زمین کھودنے لگے. مزدور بیلچے سے زمین کھودنے لگے, پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی. مزدور بیلچے سے زمین کھودنے لگے. کیا بات ہے. پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی. پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی. چلنے لگا اندھیرے میں پیچھے میرے ہرن. چلنے لگا اندھیرے میں پیچھے میرے ہرن, جگنو پکڑ کے ہاتھ پہ لانے کی دیر تھی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. چلنے لگا اندھیرے میں پیچھے میرے ہرن, واہ, جگنو پکڑ کے ہاتھ پہ لانے کی دیر تھی. کیا بات ہے. مٹی کے ظرف چاٹنے مٹی کو پڑ گئے. واہ. مٹی کے ظرف چاٹنے مٹی کو پڑ گئے, پیتل کے برتنوں کے بسانے کی دیر تھی. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. مٹی کے ظرف چاٹنے مٹی کو پڑ گئے. کیا بات ہے. پیتل کے برتنوں کے بسانے کی دیر تھی. واہ. دیکھا تھا اس نے ریشمی پردے سے جھانک کر. واہ. دیکھا تھا اس نے ریشمی پردے سے جھانک کر, آنگن میں سرخ پھول اگانے کی دیر تھی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ایک لمحے میں مکان زمین بوس ہو گیا. ایک لمحے میں مکان زمین بوس ہو گیا. ایک روح جو مکین تھی جانے کی دیر تھی. واہ 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 واہ. ایک لمحے میں مکان زمین بوس ہو گیا, ایک روح جو مکین تھی جانے کی دیر تھی. کیا بات ہے. ایک شہر میں بدل گئی صحرا کی زندگی. واہ. ایک شہر میں بدل گئی صحرا کی زندگی, بس سامری کے شہر میں آنے کی دیر تھی. واہ 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 واہ. ایک شہر میں بدل گئی صحرا کی زندگی, واہ, بس سامری کے شہر میں آنے کی دیر تھی. عاصم شمار ہونے لگا شاعروں میں تو, اپنی غزل بس اس کو سنانے کی دیر تھی. کیا بات ہے. واہ واہ. عاصم شمار ہونے لگا شاعروں میں تو, اپنی غزل بس اس کو سنانے کی دیر تھی. مزدور بیلچے سے زمین کھودنے لگے, پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی. بارش میں لکڑیوں کو جلانے کی دیر تھی. واہ واہ. پکے گھروں کو خواب دکھانے کی دیر تھی. اور ہمارے ساتھ 2 کالرز اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم سر, میں ظفر اقبال بول رہا ہوں ہائی ویکم سے. جی ظفر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر یہی کہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت گریٹ ہے. بہت شکریہ. اور آپ نے کے جو شاعر ہیں یہ گریٹسٹ ہیں. کیا بات ہے. زبردست. تو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. پکے گھروں کے خواب دکھائیں گے تو رہے گا. وعلیکم السلام ظفر صاحب, ٹھیک ہے خیریت؟ بہت شکریہ, دعائیں. سب شکر سر, آپ کا پروگرام بہت نائس ہے, ویری نائس. بہت شکریہ. برائے مہربانی ایک بات کا خیال رکھیں, برف کو سینٹر میں نہیں لائیں, ابھی جان چھوٹی ہے. نہیں کل سے برف آ رہی ہے لندن میں. جی سنا تو یہی 2 دن کے لیے آ رہی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دھوپ بھی رکھی ہے. دھوپ بھی رکھی ہے انہوں نے, دھوپ کو نہانے کے لیے چلی آتی ہے. دھوپ کو رکھیں پلیز, دھوپ کو لائیں شاعری میں, زبردست لائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے سر. ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی افضال بات کر رہا ہوں، پہلے کسی وجہ سے لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی اسرار صاحب بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں عاصم بھائی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں، کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دوسروں کو سکھانے کا عمل جو ہے نا اس میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے جی وہ دوسرا ان سے جتنا سیکھ سکے. یہ بڑی بات ہے جناب، یہ استاد ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ بڑی بات ہے. اور اس ماحول میں یورپ میں رہ کے سکھانا بڑا کام ہے، اور ہمیں بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ ملتا رہے گا. بہت شکریہ، بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاداب و آداب رکھے اور انشاءاللہ ان کو ہمیشہ شہرت کی بلندیوں تک لے جائے. آمین آمین. شکریہ افضال بھائی، بہت شکریہ جناب آپ کی کال کا. اب ہمارے بھی استاد کی کال آ گئی ہے، محترم عقیل دانش صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. استاد محترم کیسے ہیں؟ قبلہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں بھائی؟ بزم سخن کے لیے دلی مبارکباد. آپ نے ایسے ایسے ہیرت کہیں سے تلاش کی ہیں جی اپنی بزم کے لیے. عاصم صاحب کے شعر سن رہا ہوں، دل خوش ہو رہا ہے. ایک شعر ان کی نظر ہے. جی شکریہ. عاصم تیری غزل نے بکھیری ہے خوشبوئیں. واہ. عاصم تیری غزل نے بکھیری ہے خوشبوئیں، مہکی ہے بزم بس تیرے آنے کی دیر تھی. کیا بات ہے، واہ واہ بہت شکریہ، تھینک یو. اور خصوصی مبارکباد ان کا ذکر کرنے کی جو ان کو یاد کیا گیا آپ نے عظمیٰ صدیقی صاحبہ کو. جی اللہ تعالیٰ انہیں جواہر رحمت میں جگہ دی. آمین. ایک بہت خوبصورت شاعرہ ہمارے درمیان سے چلی گئی ہیں. جی بس یہ قدرت کا نظام ہے بھائی، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے. بے شک بالکل صحیح کہا. اپنی باری آپ کے پروگرام کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کتنے اچھا شعر آپ نے کہا. عاصم بھائی ماشاءاللہ آپ کی پورے لندن سے ماشاءاللہ کالز بھی آ رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ایک غزل آپ کی اور سن لیں. آپ نے اتنی خوبصورت شعر سنائی کہ استاد محترم نے اس پہ گرہ لگا دی. دیکھیے کتنا زبردست بات ہے. جی شاد. یہ بھی دوست نے جو شعر سنایا کہ اس پہ ہے غزل آپ کو پیش ہے کہ مقام پر بھائی قبضہ کر رہا تھا، مقام پر بھائی قبضہ کر رہا تھا، شکایت ماں سے بیٹا کر رہا تھا. مقام پر بھائی قبضہ کر رہا تھا، شکایت ماں سے بیٹا کر رہا تھا، پلانا کب تھا اس نے مجھ کو پانی، وہ تو مشکیزہ ہلکا کر رہا تھا. واہ واہ واہ. آپ کو میں ایک منٹ کے لیے رکوں گا کیونکہ اشعار بہت اچھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ضرور اس کو سنوں، لیکن میرے ساتھ کالر موجود ہیں. میں دیکھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں مدثر شاہ بول رہا ہوں ناٹنگھم سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. مدثر صاحب کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ الحمدللہ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی جی جی. میں عاصم بھائی کو تقریباً 20 سالوں سے جانتا ہوں ماشاءاللہ. یہ بہت اچھی شخصیت ہے ان کی ماشاءاللہ، بہت اچھے اور ہم سے کیئرنگ پرسن ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ. جی جی بالکل جناب. اور ماشاءاللہ اشعار بھی زبردست، شخصیت بھی اچھی، انسان دوست آدمی ہے، یقینی طور پہ چاہے جانے کے لائق تو ہیں بالکل. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے. مدثر صاحب کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ ہلو السلام علیکم. آپ کا ٹی وی میرا خیال ہے کھلا ہوا ہے، ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. میں کروں. جی ہلو. جی 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 کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ٹیپو ارسل بات کر رہا ہوں لندن سے. جی ٹیپو صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی میں بس ان سے تھوڑا تعلق ہے جی، ان کی شاعری کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی جی بس یہی ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے اشعار بھی سن رہے ہیں، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات بھی ہو رہی ہے. اور آپ کالرز نے جتنا حوصلہ بڑھایا ہے اور جس طرح ان کا تذکرہ کیا ہے اور تعریفیں کی ہیں، یقینی طور پہ ابھی ان کے کلام میں بہت خوبصورت رنگ موجود ہے اور ہم ضرور سنیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ بہت سی میں چونکہ ایک سال کچھ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً 1 سال سے میرا ان سے تعارف ہوا، تعلق پیدا ہوا، اور ایک بہت اچھے دوست، ایک خلیق انسان اور ایک شفیق استاد کی حیثیت سے میں انہیں کہنا چاہوں گا. آپ نے ساری بات مکمل کر دی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقفے کے بعد ہم جب آتے ہیں تو ہم کتاب پہ تبصرہ کرتے ہیں. آج کی جو ہماری کتاب ہے یہ ہے چاہے جانے کا شوق. اس کے جو شاعر ہیں وہ انجینئر آصف عزیز صاحب ہیں، جن کا قلمی نام
ابن فصیح ہے، اور یہ کتاب کراچی سے ان کی چھپی ہے۔ یہ غزلوں کی کچھ اور نظموں کی زیادہ کتابیں ہیں، اس کے اندر نظمیں زیادہ ہیں اور ان کے اشعار ہیں، سہل ممتنع میں کہے ہوئے اشعار ہیں، اور خاص کر کے یہ معاشرے کو اپیل کرتے ہیں۔ ان کے جو اشعار ہیں یہ انہوں نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کی پورا پروگرام ہی لگ بھگ حقیقت پسندی کے لیے ہم نے نظر کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آج ہماری جو کتاب کے شاعر ہیں ابن فصیح صاحب، وہ بھی بڑے حقیقت پسند شاعر ہیں، اور انہوں نے شاعری میں کوشش کی ہے کہ جو عام حالات ہیں، جو منظرنامہ ہے ملک کا اور خاص کر کے ہمارے ملک کا، اس کو ضرور پیش کیا جائے۔ اس کا انتساب انہوں نے کیا ہے اپنے والدین، اساتذہ اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے دکھائی مجھے میری منزل میرا مقام۔ ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو چاہے جانے کا شوق، ان کی نظم ہے کہ چاہے جانے کا شوق ہر کسی کے دل میں ہے، دیکھو سب کی یہی ہے خواہش کہ ساری دنیا مجھے چاہے، میری عبادت کو خدا چاہے، شخصیت کو بندہ چاہے، بالکل ایسے ہی جیسے معصومیت کو ممتا چاہے، پرواز کو پرندہ چاہے اور زندگی کو ہر زندہ چاہے، مگر دلوں میں جو عداوت ہے یہ چاہت میں بغاوت ہے، اور اگر چاہت کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے تو نفرت کے کانٹوں کو دلوں سے نکال دو، ہر جذبے کو سوار دو، محبت کو اظہار دو، یہی دلوں کی جیت ہے، چاہت کی نوید ہے۔ ایک اور نظم کے 2 شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ شاید کہ تم کوئی دیپ ہو، تم بھی کتنے عجیب ہو، پر میرا ہی نصیب ہو، ایسے تو بہت دور ہو ویسے بہت قریب ہو، کوئی کہتا ہے تم دھوکہ ہو، کوئی کہتا ہے فریب ہو، تمہاری باتوں کا سحر ایسا ہے لوگ کہتے ہیں تم آسیب ہو، پر مجھے یوں گمان ہوتا ہے شاید کہ تم کوئی دیپ ہو۔ تو یہ تھے جناب چاہے جانے کے شوق کے مصنف ابن فصیح صاحب۔ انجینئر ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے، اور انجینئر آصف عزیز نام ہے ان کا، لیکن قلمی نام ابن فصیح ہے۔ یہ کتاب آپ کو کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ ضرور مل جائے گی، تو ضرور پڑھیے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نوجوان شعراء کو خاص کر کے ہم ان کو متعارف کرائیں اور بتائیں ان کی کتابوں کے بارے میں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم ندیم صاحب۔ عاصم بھائی، گفتگو ہو رہی تھی جو جدید شعراء کے حوالے سے، نئے شعراء ہیں آپ کے، ماشاءاللہ شاگرد بھی بہت سارے ہیں جن کو آپ ان کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، جو ابھی ہم نے کتاب بھی پڑھی، تو نئے شعراء کے حوالے سے ان کو کیا تلقین کرنا چاہیں گے کہ وہ کس راہ کو پکڑ کے چلیں تاکہ وہ اچھی شاعری کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں استاد نہیں ہوں، یہ بھائی ہیں میرے سارے، تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ واہ، صحیح بات ہے، بے شک۔ تو یہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بس نئے لکھنے والوں کا یہی ہے، سہیل بھائی یہ کہوں گا کہ بس مطالعہ کریں، جتنا مطالعہ ہو سکے اتنا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی جو اذان کا چکر ہے یا وہ تو پھر آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے، جیسے جیسے بندہ مطالعہ کرتا ہے، اچھے شعراء کو پڑھتا ہے جی، تو خود بخود وہ آپ کو ردم میں آ جاتے ہیں جی۔ تو یہی میں کہوں گا نئے لکھنے والوں کو مطالعہ کریں۔ تو جی اچھا، جیسے آپ کے دوست کا بھی فون آیا، انہوں نے ایک تذکرہ کیا کہ جان ایلیا کو پڑھا اور آپ کو پڑھا۔ آپ کے اشعار میں میں نے زندگی کی جو حقیقتوں کی عکاسی کی، یقینی طور پہ جان ایلیا پہ میرا بڑا کام ہے، میں نے ان پہ کافی چیزیں دیکھی بھی ہیں، کوشش بھی کر رہا ہوں، ان پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کچھ۔ اب ان پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بہت کام ہو رہا ہے، سارے دنیا میں کام ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، اب ساری دنیا جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ان پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ نے کیسا پایا ان کو؟ جان ایلیا جی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عہد کا نام تھا۔ کیا بات ہے! جان ایلیا صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ کچھ شاعر جو ہے وہ ان کو مرنے کے بعد ان کی جو ہے کہ ان کی شاعری کو پرکھا جاتا ہے، پھر ان کو ان کی قدر ہوتی ہے۔ تو جان ایلیا صاحب کا بھی یہی ہے کہ ابھی لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی ان کو جو ہے کہ اس وقت شاید کچھ لوگ ان کو نا پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ بھی پسند کرتے ہیں جو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی شاعری ابھی کھل کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت پسندی پہ انہوں نے لکھا ہے، بہت لکھا ہے۔ ابھی جو نئی ان کی کتاب راموز آئی ہے، وہ میں نے کل اس کو دیکھا تھوڑا سا، اور ان کی جو بھتیجی نے چچا جان لکھی ہے کتاب، شاہانہ رئیس نے، بہت زبردست کتاب ہے، میں نے دیکھا تھا۔ جی جی جی۔ تو خیر یہ تو گفتگو چلتی رہے گی، اب ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ کلام کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ جی ارشاد۔ غزل جو ہے وہ بیچ میں رہ گئی تھی، جی جی، اگر شروع سے سنا دیں۔ مقام پر بھائی قبضہ کر رہا تھا، شکایت ماں سے بیٹا کر رہا تھا، پلانا کب تھا اس نے مجھ کو پانی، وہ تو مشکیزہ ہلکا کر رہا تھا۔ کیا بات ہے! میں اجرت دوں گا چوکی دار کو ہی، واہ!
میں اجرت دوں گا چوکیدار کو ہی اگرچہ کام تالا کر رہا تھا. واہ 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 واہ. میں اجرت دوں گا چوکیدار کو ہی اگرچہ کام تالا کر رہا تھا. کوئی جنگل میں تنہائی کا مارا درختوں پہ گزارا کر رہا تھا. کیا بات ہے. کوئی جنگل میں تنہائی کا مارا درختوں پہ گزارا کر رہا تھا. کسی سائے نے مجھ کو روکا ورنہ کسی سائے نے مجھ کو روکا ورنہ میں چلنے کا ارادہ کر رہا تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. کسی سائے نے مجھ کو روکا ورنہ میں چلنے کا ارادہ کر رہا تھا. پرائے گھر میں ماں رہتی ہے اس کی پرائے گھر میں ماں رہتی ہے اس کی جو چھوٹا گھر کشادہ کر رہا تھا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. پرائے گھر میں رہتی ہے ماں اس کی جو چھوٹا گھر کشادہ کر رہا تھا. جو میرا نام زیر لب تھا اس کے جو میرا نام زیر لب تھا اس کے وہ میرا ہی وظیفہ کر رہا تھا. کیا بات ہے. لمبی غزل ہے, چھوٹا بس جاتا ہوں آپ کو مقطع پہ. میری تصویر کو آسم برش سے میری تصویر کو آسم برش سے مصور خود ہی میلا کر رہا تھا. واہ واہ. میری تصویر کو آسم برش سے مصور خود ہی میلا کر رہا تھا. واہ. پلانا کب تھا اس نے مجھ کو پانی وہ تو مشکیزہ ہلکا کر رہا تھا. واہ واہ. پلانا کب تھا اس نے مجھ کو پانی وہ تو مشکیزہ ہلکا کر رہا تھا. کیا بات ہے. اب یہی بات جیسے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ سہل ممتنع میں شعر کہنا جو ہے بڑا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی مشکل بات کو آپ نے آسانی سے کہہ دیا. مطلب مشکل شعر تو کہہ لیے جا سکتے ہیں لیکن آسان شعر کہنا واقعی بڑا مشکل ہے. تو اس پر آپ نے کام کیا. ابھی آپ پاکستان بھی ہو کے آئے, پچھلے دنوں آپ نے کافی لمبا وقت گزارا. کیسا تجربہ رہا آپ کا وہاں شعر و ادب کے حوالے سے؟ ہاں, پاکستان پہلی دفعہ میں 3 ماہ رہا ہوں تو الحمدللہ ٹھیک رہا. کافی دوست احباب ہیں وہاں اور بڑے پیار کرنے والے ہیں جی. لیکن جو ہے کہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں صاف گو بندہ ہوں. میں یہی کہوں گا کہ موسٹلی بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس لندن سے آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بس شاعر. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, نام نہیں لوں گا. تو اس بندے نے مجھے خود ہی رابطہ کیا یہاں ان باکس اور یہ وہ شاعری آپ کی اچھی, آپ آئیں ایک شام رکھیں گے. میں نے کہا شام وغیرہ تو نہیں, میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں تو چلو کسی مشاعرے میں آ جائیں گے, ملاقات ہو جائے گی دوستوں سے. پاکستان گیا, اس نے رابطہ کیا, ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا, فلاں شاعر جو ہے فرت عباس شاہ کی صدارت فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مہربانی. میں نے کہا پھر بھی میں نے کہا شام نہ رکھو, ویسے دوستوں سے ملاقاتیں ہو جائیں. پھر اس نے شروع کر دیا, دوسرے دن فون کیا, ہاں جی عاصم صاحب وہ کچھ خرچہ وغیرہ. تو یہ دوست کی کال آئی تھی, یہ بھی ساتھ ہی تھا. میں نے اس کو خوب سنائی. میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ٹھیک ہے مشاعرے, یہ بالکل حقیقی بات ہے. میں نے کہا دیکھو اگر تم مجھے خود تم نے کانٹیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے, اب تم پیسے مانگ رہے ہو کہ میں آپ کو یہ کر دوں. یہ بالکل صحیح بات ہے. منفی رویے جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی بات نہیں, لیکن منفی رویے ہوتے ہیں. بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں لوگ کہ بھائی آپ باہر سے آئے ہیں اور اچھے شعر کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پھول ہے وہاں کانٹے بھی تو رہے گا مسئلہ. تو اچھا آپ نے, میں آپ سے یہ سوال جو کرنا چاہ رہا تھا اس میں تناظر کچھ اور تھا. میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو برطانیہ میں شاعری ہو رہی ہے ماشاءاللہ, موسٹلی دیکھیں جو یہاں بورن اینڈ براٹ اپ ہیں وہ تو شعر کہنے کی صلاحیت ان کے اندر کم ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ موجود, دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے؟ ہلو, میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی وہ. جی تو ہم اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی کلام بھی سنتے رہیں ساتھ ساتھ. جی آپ جی بالکل. ایک یہ بھی تازہ غزل ہے کہ غبارے بیچنے والا کہاں سمجھتا تھا, غبارے بیچنے والا کہاں سمجھتا تھا, غریب باپ کی بیٹا زباں سمجھتا تھا. واہ 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 کیا بات ہے. غبارے بیچنے والا کہاں سمجھتا تھا, غریب باپ کی بیٹا زباں سمجھتا تھا. وہ ابدیدہ نگاہی کی قدر کیا سمجھے, وہ ابدیدہ نگاہی کی قدر کیا سمجھے, گرجتے بادلوں کو جو دھواں سمجھتا تھا. کیا بات ہے. وہ ابدیدہ نگاہی کی قدر کیا سمجھے, گرجتے بادلوں کو جو دھواں سمجھتا تھا. اسی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے شیروں پر, اسی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے شیروں پر, جو شاعری کو سمے کا ضیاء سمجھتا تھا, شاعری کو سمے کا ضیاء سمجھتا تھا. وہاں سے لاش ملی ایک تازہ بچے کی, وہاں سے لاش ملی ایک تازہ بچے کی,
تمام شہر جسے حاکداں سمجھتا تھا، پھر پڑھیے گا یہ المیہ ہے. وہاں سے لاش ملی ایک تازہ بچے کی، تمام شہر جسے حاکداں سمجھتا تھا، اور اسے دعا کی ضرورت پڑی تو لوٹ آیا. اسے دعا کی ضرورت پڑی تو لوٹ آیا، میری فقیری کو جو رائے گاں سمجھتا تھا. کیا بات ہے. اسے دعا کی ضرورت پڑی تو لوٹ آیا، میری فقیری کو جو رائے گاں سمجھتا تھا. مجھے ملا شب عاشور ننگے سر عاصم، مجھے ملا شب عاشور ننگے سر عاصم، جو ننگے پاؤں بھی چلنا گراں سمجھتا تھا. کیا بات ہے. مجھے ملا شب عاشور ننگے سر عاصم، جو ننگے پاؤں بھی چلنا گراں سمجھتا تھا. غبارے بیچنے والا کہاں سمجھتا تھا، قریب باپ کی بیٹا زباں سمجھتا تھا. بہت خوبصورت غزل آپ نے سنائی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو میرا خیال ہے یہ بھی ڈی سی ہو گئی. ہلو جی سوری وہ کالز تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ حقیقت پسندی اور جو معاشرے کے جو چپتے ہوئے مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے بجائے آپ ان پہ شعر کہتے ہیں، اور یہ بڑا کمال ہے. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لب و رخسار کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں شاعری میں، لیکن آپ کی اشعار میں کچھ ایک آدھ رنگ وہ بھی ہونا چاہیے. میرا خیال نہیں وہ بھی ہوتا ہے، ضروری ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. بالکل بالکل ہوتا ہے. زندگی کے مسائل کا ایک مسئلہ وہ بھی ہے بھائی. ہاں عشق بھی تو ایک مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ تو ہے. اصل میں پتہ ہے کیا سہیل بھائی، بہت سارا لکھا جا چکا ہے. جی اب میری غزل میں کبھی ہجر وصال کا الفاظ نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ بہت لکھا جا چکا ہے. یہ موضوعات بہت گھس چکے ہیں. میرا ذاتی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی رائے اس پہ ڈیفرنٹ ہو، لیکن میرا ذاتی جو ہے وہ ان پہ بہت جو منور رانا کی کہتا ہے، انڈیا کے بہت اچھے شاعر کہتا ہے کہ شاعری ایسے جیسے گوشت کی دکان ہے. ٹھیک ہے، رخسار ٹھیک ہے، ہونٹ تو صحیح لگا، دل جگر اور رخسار اور وہ چیزیں گھس چکے ہیں. یہی باتیں تو یہ نئی چیز کوشش کرنی چاہیے کہ نئی چیز ہو، نیا موضوع ہو، نئی. تو اس لیے بس لکھنا وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اصل میں وہی شعر یاد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زیادہ شعر تو آپ کے بھی یاد رہیں گے زبردست. آپ کے جو اشعار، خاص کر آپ نے کہا کہ پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی، مزدور بیلچے سے زمین کھودنے لگے، پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ ہلو، ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کنزا بات کر رہی ہوں. کنزا صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پاکستان سے؟ گجرات سے بات کر رہی ہیں. جی دیکھا، مجھے پتا تھا آپ نے بھی گجرات سے کال کیا. جانتے ہیں. جی جی کیا کہیں گی ان کی شاعری کے بارے میں آپ؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت سی باتیں چل رہی ہیں. جی بڑا اچھا پروگرام ہے. میں نے یہ کہنا چاہ رہی تھی ماموں کو کہ بیسٹ آف لک، ہم سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھینک یو. میرا خیال ہے کچھ گجرات سے کال آ رہی تھی تو ظاہر ہے تھوڑا سا ہوگا. ہم جو ہے یہ گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن میں چاہوں گا کچھ کلام آپ کو اور سنا جائے. بالکل، یہ ابھی غزل آپ کو پیش کرتا ہوں کہ چھالے ہاتھوں کے میرے دھیان میں لاتے ہوئے آج، چھالے ہاتھوں کے میرے دھیان میں لاتے ہوئے آج، مجھ پہ وہ رو ہی پڑا رزق کماتے ہوئے آج. واہ واہ. چھالے ہاتھوں کے میرے دھیان میں لاتے ہوئے آج، مجھ پہ وہ رو ہی پڑا رزق کماتے ہوئے آج. کل سے سورج میرے پہلو میں رہے گا شب و روز، کل سے سورج میرے پہلو میں رہے گا شب و روز، رات گزرے گی چراغوں کو بجھاتے ہوئے آج. کل سے سورج میرے پہلو میں رہے گا شب و روز، رات گزرے گی چراغوں کو بجھاتے ہوئے آج. کیا بات ہے. صرف آنگن ہی نہیں دل بھی ہوئے تھے تقسیم، صرف آنگن ہی نہیں دل بھی ہوئے تھے تقسیم، یاد آیا ہے یہ دیوار گراتے ہوئے آج. کیا بات ہے. صرف آنگن ہی نہیں دل بھی ہوئے تھے تقسیم، یاد آیا ہے یہ دیوار گراتے ہوئے آج. آسماں کو میری پرواز نہ چھو جائے کہیں، آسماں کو میری پرواز نہ چھو جائے کہیں، میں زمین سے جو اڑوں راہ بناتے ہوئے آج. آسماں کو میری پرواز نہ چھو جائے کہیں،
میں زمین سے جو اڑوں راہ بناتے ہوئے آج، فاقہ کش بچے نہ مزدوری نہ خیرات ملی، فاقہ کش بچے نہ مزدوری نہ خیرات ملی، بس تلے آ گیا ایک باپ گھر آتے ہوئے آج، فاقہ کش بچے نہ مزدوری نہ خیرات ملی، اس پہ تو داد بھی دے تو آدمی کیسے دے، بس تلے آ گیا باپ گھر آتے ہوئے آج، چاروں سمتوں سے ہوا آتی ہے مجتبی قاسم، چاروں سمتوں سے ہوا آتی ہے مجتبی قاسم، میں نے محسوس کیا دش سے آتے ہوئے آج، کیا بات ہے، چاروں سمتوں سے ہوا آتی ہے مجتبی قاسم، میں نے محسوس کیا دش سے آتے ہوئے آج، چھالے ہاتھوں کے میرے دھیان میں لاتے ہوئے آج، مجھ پہ وہ رو ہی پڑا رزق کماتے ہوئے، مجھ پہ وہ رو ہی پڑا رزق کماتے ہوئے آج۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں یونس گجرات سے بول رہا ہوں، پاکستان سے۔ کیا بات ہے، آج تو ماشاءاللہ زبردست، ہمارے پاکستان سے کالرز ماشاءاللہ بڑے کال کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے بھی لنک وغیرہ سارے، لیکن جی بتائیے کیا کہیں گے ندیم بھائی کے بارے میں؟ ماموں کے میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی شاعری بول رہے ہیں، آج مزہ آ رہا ہے پہلے سے ہوتے بھی زیادہ۔ اچھا، زبردست زبردست، آپ انجوائے کر رہے ہیں ان کی شاعری؟ آپ بھی شعر کہہ رہے ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو آگے بک بھی پڑھتا ہوں، اب تو اور بھی پڑھوں گا بک۔ کیا بات ہے، آپ کو بھی شعر کہنا ہے، ماموں کے نقش قدم پہ چلنا ہے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، شاعر کے لیے عشق ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ عشق حقیقی ہو، عشق مجازی ہو، عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو یہ اس کا جو ہے ابھی اچھا پھر یہ تازہ تازہ شاعری کرے گا، تازہ تازہ شاعری، پھر اور شاعری آ جائے گی نا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا اور اسی طرح ماموں کی شاعری پڑھتے رہیے گا اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ جی عاصم بھائی، تو اب آپ سے جو گفتگو تو چلتی رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ کلام اور سنتے رہیں تاکہ یہ فون کالز بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ جی ارشاد۔ پرکھوں کی نشانی کو مٹانے سے رہا میں، گاؤں کی جگہ شہر بنانے سے رہا میں، واہ 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 واہ، پرکھوں کی نشانی کو مٹانے سے رہا میں، واہ، گاؤں کی جگہ شہر بنانے سے رہا میں، گندم کے لیے مجھ کو زمین چاہیے لیکن، واہ، گندم کے لیے مجھ کو زمین چاہیے لیکن، ان خانہ بدوشوں کو اٹھانے سے رہا میں، ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ واہ، گندم کے لیے مجھ کو زمین چاہیے لیکن، ان خانہ بدوشوں کو اٹھانے سے رہا میں، چھاؤں میں اگر جانا ہے تم شوق سے جاؤ، چھاؤں میں اگر جانا ہے تم شوق سے جاؤ، اس دھوپ کے سائے کو گوانے سے رہا میں، واہ 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 کیا بات، چھاؤں میں اگر جانا ہے تم شوق سے جاؤ، اس دھوپ کے سائے کو گوانے سے رہا میں، چہرے پہ پڑی دھول دکھائی نہ دی تجھ کو، چہرے پہ پڑی دھول دکھائی نہ دی تجھ کو، پاؤں میں پڑے چھالے دکھانے سے رہا میں، ہائے 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 کیا بات ہے، چہرے پہ پڑی دھول دکھائی نہ دی تجھ کو، واہ، پاؤں میں پڑے چھالے دکھانے سے رہا میں، اے میرے مصور میری تصویر بنا دے، اے میرے مصور میری تصویر بنا دے، اس عمر میں تو سجدے سجانے سے رہا میں، واہ 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 واہ، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں جو دیوار پہ عاصم، واہ واہ، ان بھوکے پرندوں کو اڑانے سے رہا میں، واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت ہمارے درمیان شاعر موجود تھا جو حقیقت پسندی کے حوالے سے شعر کہتا تھا، جو کچھ اس پر بیتی ہے وہ اس نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے۔ میں بہت آج میرا دل خوش ہوا کہ میں ایک ایسے شاعر، نوجوان شاعر کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی کتاب بھی آ چکی ہے، نیا چاند۔ بہت بہت شکریہ عاصم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے کہ مجھے مزہ آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی دوستوں، اگلے ہفتے یقینی طور پہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن میں دو شعر بھائی عاصم ندیم کے سنا کے آپ کو اور پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ مزدور بیلچے سے زمیں کھودنے لگے، پکے گھروں کے خواب دکھانے کی دیر تھی، عاصم شمار ہونے لگا شاعروں میں تو، اپنی غزل بس اس کو سنانے کی دیر تھی۔ اور ایک شعر اور انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا کہ وہاں سے لاش ملی ایک تازہ بچے کی، تمام شہر جسے خاکداں سمجھتا تھا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے شاعر مہمان محترم عاصم ندیم صاحب۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب عرض ہے۔